ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے کھوسا انکشاف کیا کہ منسٹری آف آئی ٹی میں تقریباً 100 ارب روپے کے ایسے کانٹریکٹس ہیں جن پہ کہ کویسچنز اٹھ سکتے ہیں اور ہم انہی کے بارے میں بات کریں. کھوسا صاحب، آپ یہ ساری چیزیں آپ نے آئیڈینٹیفائی کی، اس میں پرائم منسٹر صاحب نے آپ کو کیوں نہیں بیک کیا؟ دیکھیں، میں تو باہر کیا کہہ سکتا ہوں. ان کو اغلباً جس طرح سے مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیسے فیڈ کیا گیا. بہر صورت میں نے یہ تحریری طور پر دیا، اور میرا چونکہ ہر فائل کے اوپر جو ہے یہ ریکارڈڈ چیزیں ہیں، لکھی ہوئی ہیں. تو جب آپ لکھ کر ایک چیز کرتے ہیں تو آبویسلی وہ میں نے پھر یہ پی ٹی اے کو ڈائریکشنز دی کہ ان آپریٹرز کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے. تو پی ٹی اے کے چیئرمین ڈاکٹر یاسین کہنے لگے جی ہاں. بالکل، اس میں لکھا ہوا ہے the minister in charge also instructed PTA that action against the defaulters have to be taken up by PTA as it is regulated. یہ defaulters کون ہیں؟ ڈیفالٹرز یہ ملٹی نیشنل جو کمپنیز ہیں وہ دے آل ڈیفالٹرز. جتنے ٹھیکے دیے ہوئے ہیں ان کو ٹھیکے مل نہیں سکتے تھے، کیونکہ قانون میں اگر وہ ڈیفالٹر ہو تو اس کو آپ ایڈیشنلی کانٹریکٹس کیسے دیتے چلے جا رہے ہو. دے ور ڈیفالٹرز آف دی R&D فنڈس. کیونکہ دیکھیں یہ جو ایک ہوتی ہے، کوئی لوگ آئیڈینٹیفائی کیا آپ نے؟ کیونکہ اگر ہم جنرل ٹرمز میں بات کرتے رہیں گے تو شاید لوگوں کو پتہ نہیں لگے گا کہ کون لوگ ہیں جو 100 ارب روپے کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ میں نے تو گڈ گورننس کے لیے کیا تھا، کیونکہ یہ تمام چیزیں ہماری جمہوری حکومت کو ہانٹ کرتے. بسائڈ دیکھیں جب ڈیموکریٹک اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی پہ بھی آپ کی پارٹی کی بھی کمٹمنٹ ہے، جی بالکل، مینیفیسٹو میں بھی ہے، حکومت کی بھی کمٹمنٹ ہے. اس کا بھی میں نے کہا کہ آڈٹ کی ڈائریکشن میں نے دی ہے کہ اکاؤنٹنٹ جنرل سے اس کا آڈٹ کرایا جائے. وہ 3 سال جو آڈٹ نہیں ہوا ہے. اور بدقسمتی سے یہ ہوا کہ جنرل مشرف نے پی ٹی اے بنا دیے، اور اسی طرح وہ جو ہے آرگنائزیشنز کو اس طرح سپلٹ کرتا رہا جو منسٹری آف آئی ٹی کے تھے، تاکہ ہیڈ جو ہے ان کو بنایا جائے اور 18 لاکھ روپے تنخواہ دے کر ریٹائرڈ جنرلز کو یا اپنے جو بھی من پسند لوگ تھے. اور جو سی ای او ہے، چیف ایگزیکٹو آفیسر، یعنی وزیر کی تنخواہ تو 1 لاکھ سے بھی کم ہوتی ہے، لیکن جو چیف ایگزیکٹو آفیسر جو 10ویں نمبر پر نیچے آتا ہے اس کی تنخواہ 18 لاکھ رکھی ہوئی ہے. اور کون سے چیف ایگزیکٹو کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جو یو ایس ایف کے ہیں، وہ جن کی ٹینیور ٹرم جو ہے اپریل 2009 ختم ہو گئی ہے. ان کی ٹرم بھی ختم ہو گئی ہے اور ٹرم ایکسٹینڈیبل بھی نہیں ہے انڈر دا لا. ایوری باڈی وانٹڈ افتخار جی جو بھی ہیں انڈر دا. اور پھر وہ سارے چاہتے تھے کہ اس کو ایکسٹینشن دے دیں، اور کہا گیا کہ جی ایکسٹینڈ کر دیں. تو میں حیران ہوا کہ میں نے کہا پہلے لا تو دکھائیں. ظاہر ہے میں تو ایسے نہیں آنکھیں بند کر کے کر سکتا تھا. ایک تو وہ ایجنڈے پر نہیں تھا. میں نے کہا آئی وڈ ناٹ الاؤ. بعد میں بورڈ نے شاید انہیں ایکسٹینشن دے دیا. جی نہیں، بورڈ کسی نے ایکسٹینشن نہیں دی ہے، اس میں ہی تھا. اور میں نے کہا کہ سوری، آئی ریفیوز ٹو ایون ڈسکس دس میٹر بیکاز اٹ از ناٹ آن دی ایجنڈا. ایجنڈے پہ نہیں تھا. اور دوسری بات میں نے کہا یہ ہے کہ مجھے بتائیے لا دکھائیں. جب میں نے لا دیکھا تو اس میں ایکسٹینشن تھی ہی نہیں، سرے سے الاؤڈ ہی نہیں ہے. اس میں اپوائنٹمنٹ ہے. تو میں نے کہا کہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ کی جائے اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے. اگر یہ بھلے دوبارہ ری اپوائنٹمنٹ چاہتے ہیں تو یہ بھی اپلائی کر لیں. جو اس کی جو ٹیکنیکل کمیٹی ہوگی وہ اس کو اسیس کرے گی. اور بعد میں جو بھی آپ نے 25 مئی 2010 کو سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن آئی ٹی میں کہا کہ انہوں نے کارٹل بنائے ہوئے اور اس وجہ سے ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں. میں نے یہ کہا کہ یہ سارے ہی چاہتے تھے کہ اس کی ایکسٹینشن کر دی جائے. اور میں نے کہا کہ آئی therefore smell something. مجھے یہ شک ہوا کہ یہ اس طرح سے کیوں سارے مل کے گینگ اپ اس کو چاہتے ہیں ایکسٹینشن کرائی جائے جبکہ ایجنڈے پر ایک آئٹم نہیں ہے. تو دیٹ واز یو سی دیٹ پٹ می آن گارڈ. مجھے اس لیے، اور پھر جب میں نے پتہ کیا تو اس کا آڈٹ ہی نہیں ہوا 3 سال سے اور نیشنل اسمبلی کو رپورٹ نہیں گئی. تو میں نے کہا یہ تو رولز کی صریحاً وائلیشن ہے، اس پر بھی ایکشن لیا جائے. کیونکہ اس پر جو ہے وہ ممبر جو ہوگا کنسرنڈ، جو ہماری منسٹری کا ممبر ہے، وہ اس میں ہوتا ہے who has to point out کہ آڈٹ کیوں نہیں ہوا، یہ آڈٹ کروائیں. بالکل. کھوسا صاحب، آپ کی انٹینشن جو آپ بتا رہے ہیں بظاہر تو وہ بہت اچھی لگتی ہے، لیکن آپ کے جو ناقدین، آپ کے کرٹکس ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شاید آپ اتھر منظر جو آپ کے بردر ان لا ہیں ان کو آپ سی او لگانا چاہتے تھے اس ریسرچ اور ڈیولپمنٹ فنڈ کا. دیکھیں اور جب یہ نہیں ہوا تو اس وجہ سے بورڈ کے خلاف آپ کا وہ غصہ سامنے آیا. نہیں، یہ تو وہ تھا ہی نہیں. اس میں تو خود انہوں نے بورڈ کے چیئرمین کو ہٹا دیا. اس میں تو یونانیمسلی انہوں نے خود کیا اور اس میں بھٹی کو ایکٹنگ چیئرمین بورڈ بنایا. آپ مکس اپ کر رہے ہیں. یو ایس ایف علیحدہ ہے جو پرویز افتخار ہے، اس کا ٹرم تو ویسے ہی
جو چاہتے تھے سارے ایکسٹینڈ کر دیں اس میں اپلائی. یہ نیشنل انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ فنڈ کی بات ہے. آئی سی ٹی آر این ڈی علیحدہ بورڈ ہے, اس کا بھی میں چیئرمین تھا اور اب بھی ہوں, اور یہ جو ہے یو ایس ایف علیحدہ ہے بالکل جس میں پرویز, اس میں کوئی نہیں تھا. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی کسی کا برادر ان لا ہے یا کوئی ہے, اگر وہ اپلائی کرتا ہے, ایک منٹ ذرا سوچیں, اگر میں اس پر اسرٹ کرتا تو کیا وہ بیسک ٹیکنیکل کمیٹی ہی سے کوالیفائی نہ ہوتا؟ انہوں نے کہا چونکہ یہ ایکریڈیٹڈ یونیورسٹی سے, انہوں نے کینیڈین یونیورسٹی سے نہیں کی ہوئی, اس کو انہوں نے تو کنسیڈریشن میں ہی نہیں کیا. تو میں ایچ سی نے کہا یا آئی ٹی منسٹری نے کہا؟ نہیں جی نہیں, انہوں نے جو منسٹری کی ایک کمیٹی ہوتی ہے جس میں ہمارا ممبر ہوتا ہے اور 2 اور ممبرز ہوتے ہیں, جو کمیٹی پہلے انیشل اسیسمنٹ کرتی ہے. تو جو اس کے بعد ریومر آئی کہ شاید ان کی ڈگری فیک تھی, پی ایچ ڈی کی. نہیں, فیک نہیں تھی. ایکریڈیٹڈ یونیورسٹی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس پہ ایکریڈیٹڈ نہیں تھی, حالانکہ وہ سعودی عرب میں بھی کرتے, امریکہ میں بھی کرتا رہے, اور وہ بہت پہلے کا کوالیفائڈ ہے. لیکن بابر اعوان صاحب کی ڈگری کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا ہے. بابر اعوان صاحب کی ڈگری کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا. ایکریڈیٹڈ یونیورسٹی سے نہیں, ایکریڈیٹڈ نہیں, اس کی تو یونیورسٹی کے خلاف ایک ورڈکٹ ہے یونیورسٹی کا, اور اس یونیورسٹی کو پینلائز کیا گیا اور کہا گیا کہ جن لوگوں کے آپ نے دیے ہیں ان کے پیسے واپس کریں, اور ان کو جو ہے نلیفائی کر دیا. وہ دیر از اے ڈفرنس ہے. اب امریکہ ہے یا کینیڈا ہے یا یورپ ہے, اس میں بہت ساری ایسی یونیورسٹیاں ہیں جو ایکریڈیٹڈ نہیں ہوں گی. اس کو آپ جعلی نہیں کہیں گے, اس کو یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں جیسے ایچ ای سی کے ساتھ کوئی چیز رجسٹرڈ نہ ہو یا اکلیم یا ایکریڈیٹڈ نہ ہو, دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. کھوسا صاحب جو ابھی ڈیبیٹ بھی چلی ہوئی ہے آج کل جعلی ڈگریوں پہ, اس میں پوائنٹ یہ آ رہا ہے کہ جو ایچ ایس سی ریکگنائز نہیں کرتی اس کو جعلی ڈگری قرار دیا جاتا ہے. نہیں, اس کو جعلی نہیں کہا جاتا, لیکن اس کو کہتے ہیں کہ ایکولنٹ آپ تصور نہیں کر سکتے. جعلی وہ ہوگی اگر وہ یونیورسٹی یا وہ انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ تسلیم ہی نہ کرے سرے سے, اور وہ کہے کہ جی, یعنی کہ اس آرگومنٹ کو اگر لے کے چلیں جو آپ نے پہلے بات کی, اس کا مطلب بابر اعوان صاحب کی ڈگری جعلی ہے. نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا. بابر اعوان صاحب کی ڈگری وہ جو انسٹیٹیوشن ہے وہ تو مانتی ہے, انسٹیٹیوشن کے خلاف تو کورٹ ورڈکٹ آ گیا. چلیں دیٹس اے ڈفرنٹ ایشو. ہم اپنے ٹاپک پہ واپس آتے ہیں. کھوسا صاحب 100 بلین کی ہم بات کر رہے تھے, ان کے پیچھے چھپے ہوئے کون لوگ ہیں؟ گریٹ ٹیلیفونی جو ہے انٹرنیشنل کالز کا ایلیگل بزنس, اس میں رحمان ملک صاحب کا نام بھی آتا ہے. پھر کمپنیز, آپ نے براڈ بینڈ پھیلانے کی بات کی, اس میں سلمان تاثیر صاحب کی کمپنی کو بھی شاید 785 ملین روپے اسی یونیورسل سروس فنڈ سے دیے گئے. یہ باتیں حقائق پہ مبنی ہیں یا ان کے پیچھے اور بھی کوئی نام ہے؟ دیکھیں, آپ نے یہ پریزیوم کیا. دیکھیں, میں نے تو صرف یہ کہا کہ ان کی انکوائری کی جائے, یہ میرا کام نہیں ہے. بیسیکلی میں نے تو یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اس میں یہ ہمیں ہانٹ کریں گی, یہ ان کی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. میں نے دیکھیں بارہا میں نے کمیٹی میں بھی سینٹ کی اور نیشنل اسمبلی کی کمیٹی میں بھی میں نے کہا خدا رہا میں کسی کو سٹگمیٹائز کرنے کو تیار نہیں ہوں. میری نظر میں یہ چیزیں ہیں جو irregular ہیں اور ان میں بے ضابطگیاں ہیں, ان کو انکوائری کی جائے, اور انکوائری کے بعد جو بھی جس کے اوپر الزام آتا ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, اور یہ ریٹریو بھی کی جائیں جو پیسے ہیں. اگر اتنا بڑا رقم ہے, اتنی بڑی اماؤنٹ ہے, ہم اس میں پاکستان کی میں سمجھتا ہوں تمام یعنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے علاوہ ہم ٹیلی فونی کو, کیونکہ ہماری جو ٹیلی ڈینسٹی ہے دیٹس ون آف دا لارجسٹ, 63.5% ہے. بالکل 65% ٹیلی ڈینسٹی ہے, اور اس پیسے سے ہم کافی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. اسی 100 بلین اور اس کے پیچھے مزید چھپے بلینز کے بارے میں لطیف کھوسا صاحب سے اپنی گفتگو جاری رکھیں گے ایک وقفے کے بعد.